السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي ابدع الاخلاق والعقيد والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يجدك يتيما فآوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا آدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر و عم ہو گئے جدا، چلنے لگے تو مادر و عم ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ سر سے یوں اٹھتا چلا گیا، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سائے دار کو۔ محترم حضرات، سامعین کرام اور قابل قدر شخصیات، آج اس اختتامی پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں، جن کی حیات و زندگی کا ایک ایک لمحہ سورج کی طرح صاف و شفاف تھا، جن کی اگر ایک طرف جوانی کی زندگی عفت و پاک بازی، عدل انصاف سے لبریز تھی، تو دوسری طرف ان کے ایام طفولیت اور بچپن کی زندگی بھی پھولوں کی طرف بیدار، حسین و دلکش تھی، جو یتیم بن کر دنیا میں تشریف لائے لیکن سر یتیموں کے امام بن گئے، جن کی ولادت سے قبل ہوئی باپ کا سایہ سر اٹھا دیا گیا تھا، اور جب گھٹنوں چلے تو ماں کی ممتا اور اس کی میٹھی میٹھی آواز سے بھی محروم کر دیے گئے، جنہوں نے ایسے انسان ماحول میں چلنے کا طریقہ سیکھا تھا جو انتہائی بھیانک، خون خطر اور خوفناک تھا، ہر طرف بڑی کوچے میں تلوار کی جھنکار، گالی گلوچ کی آواز سنائی دیتی، اللہ اللہ کتنا خوفناک منظر تھا کہ باپ باپ چلاتی ہوئی معصوم بچہ بھی زندہ درگور کر دی جاتی، ایک خدا کو چھوڑ کر سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی تھی، وہاں کا ایک ایک بچہ تہذیب و تمدن سے نابرد، شراب نوشی، دروغ گوئی، بے حیائی کا خوفناک تھا، سورج طلوع ہوتے ہی مکہ کی گلیوں میں بچوں کی بھیڑ لگ جاتی، رقص و سرور، ناچ گانا، خاک و پتھر ان کا مقبول مشغلہ ہوتا تھا، گالی گلوچ ان کے لبوں پر نکلتا تھا، لیکن قربان جائیے آمنہ کے نام اور عبداللہ کے دوسرے یتیم پر، جن کی آمد پر لاکھ سلام، جن کی ولادت پر لاکھ سلام، جن کی طفولیت پر لاکھ سلام، جن کی شبابت پر لاکھ سلام، جن کی نبوت پر لاکھ سلام، جن کی رسالت پر لاکھ سلام، جن کے قدموں پہ سو جان قربان، پوری تاریخ انسانیت میں آپ کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور ملے بھی کیسے؟ قدرت نے آپ کا ثانی کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، جو کہ پیدا ہونے کے بعد موسم ہی توڑ دیا گیا تاکہ کسی کو سمجھیت کا شبہ ہی نہ ہو سکے۔ آپ کی بحث بے مثال، آپ کی رسالت بھی بے مثال، آپ کا مرتبہ بے نظیر، آپ کی نبوت بھی بے نظیر، آپ کا مقام بھی اعلیٰ، آپ کی شان بھی بڑی نرالی، اس لیے آپ کی طفولیت بھی بڑی شان والی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی نہیں دی، نہ کبھی کسی سے فحش کلامی کی، نہ تو کبھی کسی سے بدعہدی کی اور دغابازی کی، اور نہ کبھی کسی گانے بجانے کے مرد سے شریک ہوئے، اور نہ ہی کبھی کہنواہ کی، کبھی آپ نے فرق کی۔ زمانہ جاہلیت کی اس پرمعصیت گندے ماحول میں آپ کا لڑکا اتنا صاف و شفاف تھا کہ جو طفولیت ہی میں حضرت آپ کا عدل انصاف تک و تحت شرطیں ہونے لگے تھے، مکہ کی گلیوں میں آپ کی صداقت و عمل، عفت و طہارت کا شور تھا، خاندان قریش میں کوئی تذکرہ کرتا کہ آمنہ کا لال کتنا نیک ہونا والا ہے، نہ تو عزا کی قسم ایسا نیک اور پاکیزہ بچہ نہ تو میری آنکھوں نے دیکھا ہے نہ میری کانوں نے سنا ہے، تو کوئی کہتا عبداللہ کا دوسری یتیم پاپا کا کتنا سکتا ہے، زمین کر سکتی ہے، آسمان ڈوب سکتا ہے، مگر عبداللہ کا لاڈلا پاپا کی تکمیل سے کبھی باز نہیں آ سکتا۔ ملا ہے آمنہ کو بس لباڑی سے یتیم ایسا، نہیں ہے بہن ہستی میں کوئی جزو یتیم ایسا۔ میرا عزیز دوستو، پردہ میں بیٹھی ہوئی ماؤں بہنوں،
بےشک نبی سے کم ہے سارا عالم برائیوں اور بے حیائی کا مرتکب نہ کرتا، ایسے نازک حالات میں سزا کو تقویٰ، عفت و پاکدامنی، شرم و حیا، توازن گزاری، سخاوت و طیاتی، مرمت و رواداری ایک عجیب سی بات تھی۔ کھیل کود، ناچ گانا، حرام کاری، بت پرستی اور دیگر تمام مقامیات کی چوری سے آپ متاثر تھے، اس لیے کبھی تعلیم اور آپ کی پوجا بتوں سے نفرت دیکھ کر سخت ناراضگی اور بڑھانے کا اظہار کرتے۔ حضرت ام ایمن سے روایت ہے کہ قریش کا ایک گروپ تھا جس کا نام بولا تھا۔ قریش ہر سال اس کے پاس دیا کرتے تھے، اس کی بے حد تعظیم کرتے، اس کے نام پر قربانی کا جانور رکھتے، سر منڈواتے اور اس کا طواف کیا کرتے تھے۔ ابو طالب بھی اپنے قوم کے ساتھ 18 شادی کیا کرتے اور اس کی مشق کرتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کرتے تھے کہ آپ کے ساتھ عید کا صحیح دعا کرے، مگر آپ ہمیں شنکا بنا دیا کرتے۔ آپ ایک مرتبہ ابو طالب کو بڑا غصہ آ گیا۔ ام ایمن کہتی ہے کہ اس دن میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا بے حد مذاق ہو رہی تھی اور کہنے لگے تم جو ہمارے معبودوں سے اس طرح نفرت کرتے ہو، ہمیں تو تمہاری ہی طرف سے ڈر ہو گیا ہے۔ محمد کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اپنے قوم کی عید میں شریک ہو اور میں تمہیں زیادہ کروں؟ اور گھر کے تمام افراد کی ناراضگی کی وجہ سے ایک ہی حضور قوم کے ساتھ چل پڑے۔ کون؟ وہی جو پوری دنیا کو توحید کا سبق سکھانے آیا تھا، جو ساری انسانیت کو وحدانیت کا درس دینے آیا تھا، جو کفر شرک سے دنیا کو پاک کرنے آیا تھا، جو بت پرستی سے سارے لوگوں کو نجات دلانے آیا تھا، آج وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بتوں کی محفل میں عید منانے جا رہا ہے۔ لیکن قربان جاری نظر انتخاب پر قدرت یعقوب کی نقل و حرکت سے مسکرا رہی تھی۔ خدا نے آپ کی پوری حفاظت کی۔ پورا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع سے غائب رہے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ کا چہرہ انتہائی خوفزدہ اور پریشان حال تھا۔ خفیہ نے پوچھا محمد کیا بات ہے، اتنا خوفزدہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھ پر جھوٹ فریب کا اثر نہ ہو گیا ہو۔ خفیہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تم نیک مزاج اور نیک قصد ہو، تم میں بڑی خوبیاں ہیں، مگر تم یہ بتاؤ تم نے دیکھا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی میں بوانا خود کے قریب جاتا میرے سامنے ایک سفید رنگ کا اور بہت آدمی ظاہر ہوتا جس کو میں پہچانتا نہیں۔ وہ پکار کر مجھ سے کہتا محمد پیچھے ہٹو، اس کو ہاتھ دل سے بنا۔ ہائے ہائے، پیغمبر کی شان بھی بڑی نرالی تھی۔ بھالا بھالا معصوم زبان، چڑھتا ہوا چہرہ، شرم و حیا کے پیکر، صدق و امانت کے مکر اور رسولوں کے کردار۔ لیکن ابو طالب کو کیا معلوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو کیا معلوم، خاندان قریش کو کیا معلوم، آپ مکہ میں رہنے والوں کو کیا معلوم، اور کسے کیا معلوم کہ یہ یتیم نہیں، دودھ یتیم ہے، یہ بچہ نہیں، محمد جبرائیل ہے، یہ عام انسان نہیں، سید الانس والجن ہے، شہنشاہ کونین ہے، سید الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، ہاں ہاں دنیا کا امام ہے، شافع کونہ مقام ہے، ساقی قوت قطب ہے۔ برسوں مکہ کی سرزمین پر ان کے ماحول میں چلتے رہے، لیکن اسلام بدخشاں کو کوئی پہچان نہ سکا۔ مگر اس جوہر مذہبی کے اس گانا روزگار کو بے زبان ختم نے پہچانا۔ آپ چلتے پھرتے تو ہر طرف سے سلام کی آواز آتی تھی۔ شجر و حجر، بر و بکر، شمس و قمر، ارض و سما، ساری چیزیں آپ پر دل و جان کی قربان تھی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لاعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لاعرفه الان۔ ابھی میں ان پتھروں کو اچھی طرح پہچانتا ہوں جو بیعت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ اے نبی، ابتدا بھی تیری بے مثال ہے، انتہا بھی باکمال ہے۔ ابتدا بھی تیری بے مثال ہے، انتہا بھی باکمال ہے۔ طفولیت بھی شبابیت بھی سب کچھ تیری بااعتبار ہے۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد أسقط بسجة في مختصر وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ اب اس کے بعد مکالمہ والی